الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها صدق الله العظيم हर किस्म की हम्द और सना अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात के लिए जो इस कायनात का अकेला मुश्किल कुशा हाजिर रवा दातो दस्तगीर जिंदगी और मौत का मालिक नफ़ा और नुकसान का मालिक जिसकी ज़ात अला कुल्लि शैइन कदीर फ़आल लिमा युरीद नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद इन्न रब्बी क़रीबुम मुजीब व हुवल गफ़ूरुल वदूद ज़ुल अर्शिल मजीद। उसके बाद अनगिनत लातादाद बेहद हिसाब पानी के कतरात से ज़्यादा रेत के ज़र्रात से ज़्यादा दरख्तों के पत्तों से ज़्यादा दरूद और सलाम इमाम अल-मुरसलीन इमाम अल-मुजाहिदीन इमाम कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यदना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस। आइए आप अब आपके सामने एक ऐसा
موضوع رکھنا چاہتا ہوں جس سے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی۔ قرآن مجید ہے، 30واں پارہ ہے، اور سورۃ الشمس ہے 30ویں پارے کی۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 11 قسمیں اٹھا کر کے ایک خاص بات کا ذکر کیا ہے، ایک اہم بات کو ذکر کیا ہے۔ تو آئیے کہ جس بات کے لیے رب کائنات نے 11 قسمیں اٹھائی ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ بات کتنی قیمتی ہے، کیونکہ رب، ہمارا جو رب ہے وہ سچا ہے۔ جیسے ہمارا رب قسم اٹھائے یا نہ اٹھائے، اس کی بات پختہ اور عمدہ ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی اہمیت کو بتلانے کے لیے 11 قسمیں اٹھائی، اور وہ 11 قسمیں کن چیزوں کی اٹھائی؟ نظام قدرت جو آپ کے سامنے ہے، جس کا آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے قرآن مجید کو سماعت فرمائیے، اور یہ قرآن مجید ہے جس کا سننا انسان کے لیے اجر ہے، اجر کا باعث ہے، سبب ہے، اور اس کا سمجھنا انسان کے لیے ہدایت ہے، اور اس پر عمل کرنا جو ہے انسان کے لیے جنت ہے۔ کیا فرمایا؟ والشمس وضحاها، فرمایا کہ سورج کی قسم، وضحاها، اور اس کی روشنی کی قسم۔ یہ 2 قسمیں اٹھائی۔ کیا کہا؟ کہ سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم۔ والقمر اذا تلاها، قسم ہے چاند کی جو سورج کے بعد، سورج کے پیچھے۔ والنہار اذا جلاها، اور قسم ہے روشن دن کی، جو روشن دن ہے اس کی قسم اٹھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں۔ کیا کہا؟ کہ قسم ہے روشن دن کی۔ واللیل اذا یغشاها، اور اس رات کی قسم جو چھا جاتی ہے دل پر، دل کو ڈھانپ لیتی ہے۔ والسماء وما بناها، اور قسم ہے آسمان کی، وما بناها، اور اس کے بنانے والے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ قسم ہے آسمان کی، اور پھر فرمایا کہ آسمان کے بنانے والے۔ والارض وما طحاها، فرمایا کہ قسم ہے زمین کی، جس زمین پہ انسان رہ رہا ہے، چل رہا ہے، زندگی بسر کر رہا ہے۔ فرمایا کہ قسم ہے اس زمین کی، وما طحاها، اور اس کے بچھانے والے۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قسم اٹھا رہے۔ کیا فرمایا؟ کہ قسم ہے زمین کی اور اس کے بچھانے والے کی۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، فرمایا کہ قسم ہے نفس انسانی کی، نفس انسانی کی قسم۔ وَمَا سَوَّاهَا، اور اس کی، جس نے اس کو سنوارا ہے، اس کو برابر کیا ہے، اس کو جو ہے بنایا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کے اندر الہام کیا، اس کو جو ہے کیا کیا؟ سمجھ دی
تقواہا، اور پرہیزگاری کی. کیا فرمایا کہ اس کو ہم نے جو ہے اس کی طرف الہام کیا، پھر ہم نے اس کو جو ہے یہ سمجھایا کہ اس نفس کے اندر جو ہے ہم نے دونوں کیفیتوں کو رکھا ہے. پہلی کیفیت کہ اس کے اندر جو ہے فجور ہے، فسق ہے، برائی ہے، اور دوسری جو ہے صفت اس کے اندر تقویٰ پرہیزگاری ہے، اس سے بچنا. اور آگے اس اہم بات کو ذکر کر دیا، قد افلح من زکاہا، تاکہ وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک، جس نے اپنے دل کو صاف اور پاک کر لیا، پاکیزہ کر لیا، وہ کامیاب ہو. اصل کے اندر جو کامیاب ہے، قرآن مجید کی جو یہ آیت ہے اس بات کو واضح کر رہی ہے، جو اصل دنیا کے اندر کامیاب ہے اور جس کے لیے کل قیامت کے دن جنت کا داخلہ ہے، وہ انسان ہے جس کا نفس پاک، جس نے اپنا تزکیہ نفس. اور آگے کیا فرمایا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، فرمایا کہ وہ ہلاک ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا جس نے کیا کیا، اپنے نفس کو میلا کر لیا، اپنے نفس کو برا کر لیا، اس کو پاک نہیں کیا، اس کو گناہوں کے اندر دھکیل دیا. فرمایا کہ یہ انسان جو ہے یہ ہلاک ہونے والا ہے، یہ تباہ و برباد ہو گیا. تو آئیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی 30 سپاروں کے اندر جن باتوں کا ذکر کیا، ان باتوں کا نچوڑ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورۃ الشمس کے اندر کر. یہ انسان کی پوری زندگی کا نچوڑ ہے اور دین کا نچوڑ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، سمجھ لے وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے نفس کو پاک نہیں کیا وہ سمجھ لے اس کے لیے ناکامی ہے، نامرادی ہے، اس کے لیے جو ہے کل قیامت کے دن جو ہے جہنم ہے. اس لیے آج اپنے نفس کو پاک کرنے کی کوشش کرو، اپنے دل کو پاک کرنے کی کوشش کرو. اگر آج یہ دل پاک ہو گیا تو کل قیامت کے دن جو ہے جنت کا داخلہ ملے. آئیے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کرو. اگر ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دو گے تو سمجھ لو تمہارا جو ہے نفس پاک ہو گیا، آپ نے جو ہے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اس کو صاف کر لیا. پہلی چیز، اپنے نفس کو شرک سے بچاؤ. اگر یہ نفس، یہ دل، یہ جسم شرک سے محفوظ ہو گیا تو سمجھ لو جو ہے تمہارے لیے کامیابی کے دروازے. اگر اس دل کے اندر شرک کو گھسا دیا گیا، شرک کو جگہ دے دی گئی اور شرک سے اس کو پاک نہ کیا گیا تو پھر سمجھ لے کل قیامت کے دن جو ہے تجھے جنت کا داخلہ نہیں. اس شرک جیسی بیماری سے، اس شرک جیسے گند سے اپنے آپ کو صاف پاک. اگر اس شرک جیسے گند کو نکال دو گے تو پھر تمہارے لیے دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے اور آخرت کے دن تمہارے لیے جنت کا داخلہ. یہ پہلی چیز ہے جس سے انسان کو اپنے جو ہے نفس کو پاک کرنا ہے. یہ شرک ایک ایسی بیماری ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح پہاڑ پر چیونٹی جو ہے چل رہی ہو، چڑھ رہی ہو، اس کے چلنے کی آواز نہیں آتی، یہ شرک بھی اس طرح ہے کہ انسان کے اندر اس طرح گھستا ہے، اس طرح داخل ہوتا ہے کہ اس کے چلنے کی آواز نہیں آتی، داخل ہونے کی آواز نہیں آتی. تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اپنی زندگی کو محفوظ کرنا چاہیے. آج دیکھیے اس ملک پاکستان کے اندر کون سا شرک نہیں ہو رہا.
مکہ کے قریش جو ہے، قریش مکہ، وہ اس وقت کے اندر بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کو جو ہے اپنے لیے بڑا مانتے تھے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں ہماری باتوں کو پہنچانے والے ہیں، ہماری کل قیامت کے دن سفارش کرنے والے ہیں۔ اور آج اس پاکستان کے اندر بھی مسلمان کا یہی عقیدہ بن چکا ہے کہ قبر کے اندر پڑی ہوئی میت جو ہے ہمارے لیے کل قیامت کے دن ہماری شفاعت کرنے والی ہے۔ آج قبر پر یہی مسلمان مجاور بن کے بیٹھا ہوا، یہی مسلمان اس قبر پہ یقین اور عقیدہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، یہی مسلمان آج اس قبر کے اندر پڑی ہوئی میت کی جو ہے نظر و نیاز پیش کرتا۔ اس کی اور قریش مکہ کی زندگی کے اندر کوئی فرق نہیں پڑا۔ اگر اس کی سیرت کو اٹھایا جائے اور اس کی سیرت کو ملایا جائے، ایک جیسی سیرت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو قبر سے ہٹایا ہے، مردوں کو پوجنے سے ہٹایا ہے، بتوں کو جو ہے توڑا ہے، لیکن آج اگر مسلمان ان کو پوجے، ان کی جو ہے پوجا کرے، تو پھر یہ سمجھ لے کہ کل قیامت کے دن اس کو جنت کی خوشبو نہیں آتی۔ اگر جنت کی خوشبو چاہتے ہو اور جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر اپنے آپ کو جو ہے اس شرک سے پاک کرو۔ اور شرک کی ایک اور قسم بھی ہے جس کو ریاکاری کہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شرک کی ایک اور قسم ہے جس کو ریاکاری کہا جاتا ہے، اور اس ریاکاری والی جو قسم ہے، اس سے ہمیں کوشش کر کے جتنا ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے بچیں۔ یہ ایسی قسم ہے جو انسان کے جو ہے ساری زندگی کے اعمال کو برباد کر دے۔ انسان اپنے آپ کو جھکائے بھی صحیح رب تعالیٰ کے سامنے، رب کے راستے میں خرچ بھی کرے، اپنی جیب سے پیسہ نکالے بھی صحیح، غریبوں کی خدمت بھی کرے، نیک اعمال بھی کرے، لیکن اس کے باوجود بھی کل قیامت کے دن جو ہے اس کے اعمال جو ہے ایک ردی کی ٹوکری کے اندر ڈال، اس کے اعمال کی کوئی قدر نہ رہے۔ تو اس لیے آج اس دور کے اندر اپنے اعمال کو پاک کرنے کی اور اس ریاکاری والے عمل سے بچانے کی کوشش۔ نمازیں اس نیت سے نہ پڑھو کہ کوئی مجھے نمازی کہے، رب کے راستے میں خرچ اس نیت سے نہ کرو کہ کوئی مجھے سخی کہے، بلکہ اس نیت سے خرچ کرو کہ میرے جو ہے رب تعالیٰ اس عمل سے میرے اوپر راضی ہو جائے۔ نماز اس نیت سے پڑھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر راضی ہو جائے اور کل قیامت کا دن جو ہے مجھے جنت کا داخلہ دے۔ اس ریاکاری والی عمل سے ہمیں جو ہے بچنا چاہیے، اپنے اعمال کو پاک کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے ریاکاری سے اپنے اعمال کو محفوظ کر لیا، بچا لیا، تو سمجھ لیں ہمارے لیے کل قیامت کے دن جو ہے جنت کے دروازے کھل گئے۔ آئیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن سب سے پہلے جو ہے جو انسان جہنم میں ڈالا جانا ہے، جس کو جو جہنم میں سب سے پہلے داخل ہونے والا ہے، وہ انسان کوئی گناہگار نہیں ہے، کوئی برا انسان نہیں ہے، بلکہ نیکوکار ہے، نیک انسان ہے، لیکن جہنم کے اندر سب سے پہلے کیوں جا رہا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس نے ریاکاری کی، اپنے اعمال کو ریاکاری کے اندر ڈال دیا۔ میرے بھائیو، جس عمل کو کرو اس عمل کو صرف خالصتاً رب کی رضا کے لیے، کسی کے لیے نہ کرو۔ حج کرتے ہو، مقصد یہ ہے کہ لوگ ہمیں حاجی کہے تو سمجھ لو یہ حج کسی کام کا، مت کسی کو بتلاؤ کہ جو ہے میں
دن کے اندر قرآن کی تلاوت کتنی کرتا ہوں، میں رات کو قیام کتنا کرتا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتا کتنا ہوں، اور اپنے گناہوں کی اس سے معافی کس طرح مانگتا ہوں۔ مت بدلاؤ کہ میں نے جو ہے کتنے حج کیے، میں نے کتنے عمرے کیے، یہ بدلانے سے جو تو نے پیسہ صرف کیا، خرچ کیا، اپنی جو ہے جان کو، جسم کو بھی تکلیف دی، لیکن اس کے باوجود یہ جو تو نے اپنی زبان سے کلمات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور ایسے اعمال کیے جس سے لوگ جو ہے تجھے اچھا کہیں، جو ہے لوگ تجھے جو ہے اپنے اندر بڑا ہی نیک و پاک سمجھے، تو پھر سمجھ لے یہ تیرے اعمال کل قیامت کے دن تجھے فائدہ نہیں دے۔ اس ریاکاری سے ہمیں بچنا چاہیے، اپنے اعمال کو ریاکاری سے پاک کرو۔ اگر ریاکاری سے عمل پاک ہو گئے، یہی عمل ہے جو کل قیامت کے دن تجھے جنت میں لے جائے۔ اگر ریاکاری سے پاک نہ ہوئے، یہی عمل جو ہے کل قیامت کے دن تجھے جہنم میں لے جائے۔ اب فیصلہ تو نے کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال قبل تجھے بتلا دیا کہ اے کلمہ پڑھنے والے، اے میرے امتی، ان چیزوں سے اپنے نفس کو پاک کرنا اور ان چیزوں سے اپنے اعمال کو بھی پاک کرنا۔ شرک سے بھی اپنے اعمال کو پاک کرو، ریاکاری سے بھی اپنے اعمال کو پاک کرو۔ اور تیسری چیز، اپنا جو ہے نفس جو ہے اس کو شہوت سے بچاؤ، اس کو شہوت سے محفوظ کرو، اس نفس کی حفاظت کرو۔ اس نفس کے اندر جو شہوتی خیالات ہیں ان کو جو ہے اپنے نفس سے نکالو، اپنے دل کو، اپنے جسم کو اس نفس سے محفوظ کرو، پاک کرو، تاکہ کل قیامت کے دن جو ہے جنت تیرے ہاتھ میں مل، جنت کا داخلہ مل جائے۔ اگر اس کو، اپنے نفس کو جو ہے شہوت سے نہیں بچاتا، تو پھر سمجھ لے کل قیامت کا دن جو ہے تیرے اعمال کسی کام۔ اپنے نفسوں کو بچاؤ، اپنے نفس کو پاک کرو، برائی سے میلا اور گندہ نہ کرو۔ اس نفس کو جس حد تک ہو سکتا ہے شہوت سے محفوظ، کسی کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ عزت کے جو ہے محافظ بن جاؤ، عزت کے رکھوالے بن جاؤ۔ آج اگر تو جو ہے کسی کی بہن کے ساتھ غلط معاملات پیش کرے گا اور غلط سوچ، غلط برتاؤ کرنے کی کوشش کرے گا، سمجھ لے مکافات عمل ہونا ہے، اور یہ سمجھ لے مکافات عمل کے اندر وہی حشر، وہی عمل تیرے گھر کے اندر، تیری برادری کے اندر ہونے والا ہے۔ اپنے نفس کو پاک کر، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی کے بارے میں غلط سوچ، غلط خیال اپنے دلوں سے، اور اس دور کے اندر اور اس معاشرے کے اندر نکاح جیسی جو نعمت ہے اس کو اجاگر کر۔ آج تو سوچتا ہے کہ میرے رزق کے اندر برکت آ جائے، تو رزق کے اندر برکت لانے کا ایک یہ بھی حل ہے کہ تم نکاح کر، لیکن برائی اور بے حیائی۔ اگر برائی اور بے حیائی کرتا ہے رزق کے اندر کمی آئے گی، اگر نکاح کرتا ہے تو رزق کے اندر جو ہے برکت آئے، کمی نہیں ہوتی۔ ہمیں دیکھنا چاہیے اس معاشرے کے اندر، اگر ہم اپنے بچیوں کی عزت محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کی عزت محفوظ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم کوشش کریں جب بلوغت کو انسان پہنچ جائے، بچہ پہنچ جائے، ہمیں نکاح کرنا چاہیے۔ وہ کام ہی نہ ہو جس کام کی وجہ سے ہمیں جو ہے معاشرے کے اندر چہرہ چھپانا پڑے، ہمیں معاشرے کے اندر جو ہے لوگوں کے تانے برداشت کرنا پڑے، لوگوں کے گلے شکوے
تمہیں سننا پڑے. ان چیزوں سے محفوظ ہونے کے لیے یہی حل ہے کہ تم اپنے بچے کا نکاح. اور اس معاشرے کی ہوا اپنی بچیوں کو نہ لگنے دو. جتنی زیادہ اپنی بچیوں کو ہوا لگاؤ گے اتنے ہی ان کی عزت کے جو ہے پھر تمہیں چوکی داری کرنی پڑے گی, اتنا ہی پہرا دینا پڑے گا. اس لیے دین کی تعلیم کو بھی اپنی بچیوں کے دل کے اندر داخل کرو تاکہ جو ہے دنیا کی تعلیم کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی عزت کو جو ہے رسوا نہ کر بیٹھے, جس کی وجہ سے کل جو ہے اس باپ کی پگڑی جو ہے اچھالی جائے, اس باپ کی عزت کو جو ہے گمراہ کیا. یہ تیسری چیز نفس, اس کو جو ہے پاک کرو. کس سے؟ شہوت سے. شہوت سے جو انسان اپنے نفس کو پاک کر گیا تو سمجھ لے کل قیامت کے دن جو ہے اس کے لیے جنت کا داخلہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو انسان شہوت کے اندر زندگی گزارتا ہے کل قیامت کے دن آئے گا, اعمال کے ڈھیر لگے ہوں گے اور یہی اعمال جو ہے ان کو ایک ہوا اڑاتے ہیں. روئی کے برابر یہ اعمال ہو جائے. تو اس کو ہم نے محفوظ کرنا ہے. ان اعمال کو جن کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں, اپنا وقت نکالتے ہیں, نمازوں کو ادا کرتے ہیں, تو ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا, اپنے تزکیہ نفس کے لیے نہ شرک کو آنے دینا ہے, نہ ریاکاری کو آنے دینا ہے, اور نہ ہی شہوت کو. اور آئیے چوتھی چیز کیا ہے؟ شرارت بھی نہیں. آپ کہو گے کیسے شرارت؟ شرارت یہ ہے کہ کسی مسلمان کے اندر اختلاف پیدا کیا, کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان کے خلاف جو ہے کھڑا کیا جائے, بغاوت پیدا کی جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شرار عباد اللہ, فرمایا کہ جو ہے بدترین وہ لوگ ہیں, گندے قسم کے لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ شرارت کرتے ہیں. کیا فرمایا کہ سب سے بدترین انسان وہ ہے جو چغلی کرتا ہے, چغل خور. یہاں کسی کی بات سنی وہاں آگے دوسرے تک پہنچا دی, یہ شرارت کرنے والا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس انسان کا میری امت سے تعلق نہیں ہے جو ایسے کام سر انجام دے. تو نے بات کو سنا ہے تو تیرا حق کیا بنتا ہے؟ اگر اس بات کی وجہ سے اختلاف ہونے والے ہیں, آپس کے اندر لڑائی اور جھگڑے ہونے والے ہیں, اس بات کو دفن کر, مٹی ڈال دے اس میں. اگر اس بات کو تو دفن کر دے گا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جنت جیسی نعمت دے. اور دوسرا جو بدترین انسان ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ انسان ہے جو اپنے ایک اس طرح کے جو دو مسلمان بھائیوں کے اندر, دو محبت کرنے والوں کے اندر جدائی پیدا کرتا ہے. فرمایا کہ وہ بھی دنیا کا وہ بھی بدترین انسان ہے اور اس کا بھی میری امت سے کوئی تعلق ہے. اور تیسرا وہ انسان ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کسی خامر کو بھڑکاتا ہے, کسی خامر کو اکساتا ہے, کس کے خلاف؟ اس کی بیوی کے خلاف. فرمایا کہ وہ بھی بدترین انسان اور اس کا بھی میری امت سے کوئی. کیوں؟ اس نے جو ہے اس کو اس کی بیوی سے جدا کرنے کا عمل کیا, اور وہ عورت وہ بھی بدترین عورت ہے. اس عورت کا بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت سے کوئی تعلق. جو کیا کرتی ہے؟ کسی عورت کو اپنے خاوند کے خلاف کرتی ہے. آج یہی کچھ چل رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر, یہی ہو رہا ہے.
کو بیوی کے خلاف جو ہے کھڑا کیا جا رہا ہے اور بیوی کو جو ہے خاوند کے خلاف. اس شرارت سے بچو، اپنی زندگی کو اس شرارت سے محفوظ کرو. یہ غیبت، یہ چغلی جیسی جو شرارت ہے، اس کو اپنے جو ہے نفس سے نکالو، اپنے جسم سے نکالو، اپنے اعمال سے اس کو نکالو. آج اسی لیے گھر کے گھر تباہ ہو گئے. وجہ کیا ہے؟ یہ ہماری جو زبان ہے، کینچی اتنے کپڑے نہیں کاٹتی جتنی ہماری زبان رشتے کاٹتی ہے. آج اس زبان کی وجہ سے رشتوں کو ختم کیا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے. اور یہ بھی سن لے کہ جو زبان کو اپنی زبان کو اس لیے چلاتا ہے کہ ان کے اندر اختلاف ہو، آپس سے ٹوٹ جائے، وہ یہ سمجھ لے کل قیامت کا دن تیرا نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور یہ بھی سمجھ لے کل قیامت کا دن تیرے لیے جنت کے دروازے کھول کے تجھے مہمانی نہیں دی جائے. اس لیے اپنی زبان کی حفاظت کرو، شرارتوں سے اپنی زبان کو بچاؤ. آج ہم جو ہے جو چغلی کرنے والا ہے، غیبت کرنے والا ہے، اس کی ہم سپورٹ کرتے ہیں. اس کو ہم اپنا جو ہے رازدار سمجھتے ہیں، اپنے ساتھ جو ہے محبت کرنے والا سمجھتے ہیں. لیکن اگر محدثین کی زندگیوں کو دیکھو تو ان لوگوں نے ان سے کس طرح نفرت کی ہے. شاہ بدی الدین راشدی صاحب کی زندگی کا ایک واقعہ میری نظر سے گزرا. کسی آدمی نے آ کر کے کہا کہ شاہ صاحب فلاں جو شخص ہے وہ آپ کے بارے میں اس طرح بات کرتا. شاہ بدی الدین صاحب نے جو کلمات اپنے زبان سے ادا کیے، سونے کا پانی لیا جائے اگر اس سے لکھا جائے پھر بھی حق ادا نہیں. اس کی ان بات کو سننے کے بعد کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا کہ کتنا بڑا ظالم انسان ہے تو، کتنا بڑا ظالم انسان ہے کہ اس انسان نے، اس شخص نے مجھے پتھر مارنے کی کوشش کی، پتھر کو اٹھایا اور مارنے کی کوشش کی. وہ پتھر مجھے لگا نہیں، وہ پتھر مجھے لگا نہیں ہے، مجھ تک پہنچا نہیں ہے. لیکن تو ایسا انسان ہے کہ تو نے پتھر کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد جو ہے مجھے مار دیا. آج ہم تو کہتے ہیں نا ہمیں کچھ چغلی، ہم کسی کی غیبت کر رہا ہو، ہاں پھر کیا ہوا، اچھا آگے کیا ہوا، اس کو جو ہے اس بات سے سپورٹ کرتے ہیں. لیکن وہاں ان کے جو ہے اعمال کو دیکھو، ان کی سیرت کو دیکھو. کیا کہا کہ کیسا ظالم انسان ہے کہ تو اس نے پتھر مارا لگا نہیں، لیکن تو پتھر اٹھا کے مار ہی دیا. یعنی کہ اس پتھر سے مجھے محفوظ نہیں رہنا، تکلیف دے کے ہی چھوڑا. اور اسی طرح ایک شیخ الحدیث کے پاس ایک انسان کو آدمی آیا، آ کر کے کہنے لگا جو فلاں شخص ہے نا اس نے آپ کے بارے میں اس طرح کہا. تو آگے سے انہوں نے کلمات جو کہے، کیا کہتے ہیں کہ شیطان کو جو ہے ڈاکیا، ڈاک پہنچانے والا تو ہی ملا تھا، تو ہی ڈاکیا تھا اس کا. شیطان جو ہے تجھے اس نے چنا ہے کہ جا یہ میری ڈاک ہے اور اس شیخ الحدیث تک پہنچا. آج اگر ہم اس طرح اعمال کریں تو ہمارے گھروں کے اندر جو ہے اختلاف کی فضا نہیں چلے گی، ہماری زندگیوں کے اندر اختلاف کی فضا نہیں چلے گی. اور آج ہمیں اسی چیز پر عمل کرنا چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یصلی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. فرمایا کہ دو چیزوں کی ضمانت تو دے، جنت کی ضمانت میں دے. ایک زبان کی جو ہے ضمانت تو دے دے کہ اس زبان سے میں کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دوں گا، کسی مسلمان کو پریشان نہیں کروں گا. اور دوسرا جو ہے اپنی شرمگاہ کی ضمانت تو دے دے کہ
اس کی میں حفاظت کروں گا، جو ہے میں نبی علیہ السلام تجھے جنت کی ضمانت، جنت کی ضمانت ہے، اس طرح نہیں ملے گی۔ جنت کی ضمانت کے لیے اپنی زبان کو بھی محفوظ کرنا ہوگا، اپنی شرمگاہ کو بھی محفوظ۔ آج اسی زبان کی وجہ سے رشتوں کو ختم کیا جا رہا ہے، مٹایا جا رہا ہے، لیکن اگر یہ انسان اپنی زبان کی حفاظت کر لے تو کل قیامت کے دن اسی انسان کو جو ہے جنت ملے گی۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس وجہ سے کیا ہو سکتا ہے کہ میں اگر یہ بات کرنے والا، دو آپس میں محبت کرنے والے مسلمان بھائی جدا ہو سکتے ہیں، آج دنیا کے اندر ان کو جدا کر سکتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن جنت سے تو جدا ہو۔ اگر جنت سے جڑنا ہے تو پھر اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے، اپنی زبان سے جو ہے رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کر، ان کے اندر ایسی گفتگو کر کہ آپس کے اندر ان کی جو ہے محبت پیار کی فضا قائم ہو جائے۔ آج اگر تو کسی سے باپ کا حق چھینے گا اور کسی سے جناب والا خاوند کا حق چھینے گا اور بیوی سے جو ہے اس کی بیوی ہونے کا حق چھینے گا، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے جنت جیسی نعمت چھینے۔ اس لیے آج سے ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ سننا جو ہے مقصد نہیں ہوتا، عمل کرنا مقصد ہوتا ہے۔ قرآن کا سننا اجر ہے، ثواب ہے، لیکن اس کا سمجھنا جو ہے ہدایت ہے، اور اس پہ عمل کرنا جو ہے وہ جنت کا راستہ۔ تو اس لیے سنا کرو اس نیت سے کہ اجر ملے گا، اور سمجھا کرو کہ یہ ہمارے لیے ہدایت ہے، اور عمل کرو اس لیے کہ جنت ملے گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اعمال سے محفوظ کرے، وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جن سے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت جیسی نعمت دینے والا ہے۔ تو یہی اصل انسان کی کامیابی ہے کہ اپنا تزکیہ نفس کر لے، شرک سے، ریاکاری سے، شہوت سے اور شرارت سے اپنا جو ہے نفس پاک کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو کل قیامت کے دن جنت کا داخلہ دینے